نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. سورہ یونس آیت نمبر 105 سے آنورڈ ہم نے آج کرنا ہے، اور لاسٹ ویک جو ہم نے آیات کی تھی آیت نمبر 93 سے آنورڈز، اور اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دے دی، اور پھر ان کو ان کی سرزمین میں ارض فلسطین میں آباد کیا اور ان کو رزق دیا، اور لیکن ان کے پاس علم آ بھی گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اختلاف کا فیصلہ ہم آخرت میں ان کے لیے کر دیں گے۔ پھر یہ بھی کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے اس چیز پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تو ان لوگوں سے پوچھ لو، یہ کہا گیا کہ جو تم سے پہلے ہیں یعنی اہل کتاب، ان سے پوچھ لو جا کے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس نبی کی نشانیاں بھی تھیں، اس کتاب کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا، ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا، اور یہی بتایا گیا کہ یہ حق ہے، اس کے آ جانے پہ اب کسی قسم کا کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس کی تکذیب کرنے والوں میں کسی کو شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ دھرم اور مکذبین جو ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے کہ ان کو ہدایت کی توفیق ہی نصیب نہ ہو، اور یہ بات ان پر سچ ثابت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھ لیتے ہیں، تب تک وہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ صرف وہ ایک قوم تھی جس کے ساتھ یہ ایکسیپشن ہوئی تھی کہ انہوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ استغفار کی، تو ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے عذاب ان سے ٹال دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو نبی تھے وہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے، تو اس وجہ سے یعنی ان کی ابھی مہلت عمل باقی تھی، تو چونکہ مہلت باقی تھی تو اس لیے پھر ان کو اس توبہ پہ معاف کر دیا گیا اور ان کی توبہ قبول کری، کیونکہ مہلت عمل جب تک اللہ تعالیٰ نے دی اس کے اندر تو انسان توبہ کر سکتا ہے نا، تو چونکہ نبی جلدی چلے گئے تھے، اور اسی لیے پھر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور پھر اس کے بعد جو سارا ان کا معاملہ تھا وہ یہاں پہ اس طرح بہت ڈیٹیل میں تو نہیں ہے، لیکن ہم نے مختصراً وہ بھی پڑھ لیا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین میں کوئی بھی شرک نہ کرتا، کوئی نافرمانی نہ کرتا، سب کو اللہ تعالیٰ بزور بھی ایمان لانے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی پھر فرمایا گیا کہ تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو مجبور کرو، تو لوگوں کو کسی کو بھی ایمان لانے پہ مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہے کہ انسان اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے خود ہدایت کا راستہ اپنائے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی ملتی ہے، اور جو گمراہی پر ہی رہنا چاہتے ہیں ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ شرک کی اور گمراہی کی گندگیاں ایسے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل نہیں کرتے۔ بندہ اگر انسان عقل کرے اور کائنات میں غور و فکر کرے تو وہ تو اللہ کی بہت سی نشانیوں کو پا سکتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں دیکھو کہ کیا کیا کچھ ہے اور کیسی کیسی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں جو ہیں یہ صرف انہی لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں جو عقل کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ ڈراوا دینے پر ڈرتے بھی ہیں اور سمجھ بھی جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ کیا یہ اہل مکہ جو ہیں وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو کہ پچھلی اقوام کے ساتھ ہوا تھا، تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے بھی یہی کرنا ہے تو پھر انتظار کرو، پھر میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا۔ ایک سیکنڈ پلیز۔
اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسی طرح ہم اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ان پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا قانون بھی اس میں واضح کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نجات دیتے ہیں مومنین کو. پھر یہ فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم کو کوئی شک ہے میرے دین پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ تم ان کو یہ بتاؤ کہ اگر ان کو کوئی شک ہے اس دین کے اوپر تو ان کو کلیئرلی بتا دو کہ میں ان ہستیوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور جن کی میں کرتا ہوں ان کی تم عبادت نہیں کرتے ہو. میں تو اس ہستی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. یعنی موت کا ذکر کر کے اس بات کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ ظاہر موت تو ایک ہی ذات کی طرف سے آتی ہے نا، اور جو بھی نہ ماننے والے ہیں وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے جب انسان کی موت آتی ہے تو. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کو حکم دے دو کہ میں تو ایمان والوں میں سے ہوں. میں تو ان کو یہ بتا دو کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں تو سب سے بڑھ کر ایمان لانے والوں میں سے. یعنی جتنے بھی انبیاء ہوتے تھے وہ سب سے پہلے تو خود ایمان لاتے تھے نا. تو یعنی میں تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین دے کے بھیجا اور مجھے یہ حکم دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اچھی طرح سے بتا دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اس توحید کے ٹاپک پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام میں ایسا کوئی کمپرومائز جو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگ جو شک میں ہوتے ہیں، جو متردد ہوتے ہیں، ان کو یہ کلیئرلی بتا دیا گیا کہ کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ان کو ڈفرینٹ آپشنز دیتے تھے، تو ان کو اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ مزید کیا ہدایت دی گئی، آیت نمبر 105 سے پڑھی ہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لو اور کبھی مشرکین میں سے نہ ہونا. وَأَنْ اور یہ کہ اقم قائم کر لو، کاف واو میم، قامہ یقوم جو ہے وہ قائم کر لینا، کھڑے ہو جانا، اس طرح سے. تو قائم رکھو، یہاں پہ قائم کرنے کے معنوں میں ہی ہے. وجہ کا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، کا کہتے ہیں تمہارا چہرہ، تمہارا. لی جو ہے لام سے لیے کے لیے آ رہا ہے، اور دینی دین، لیے دین کے حنیفہ یکسو ہو کر. دین جو ہے وہ دین جو ہے نا اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں عربی میں. یعنی اس کا جو یعنی لفظی معنی تو اس کا طریقہ، کوئی روش، طرز زندگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں قانون، اطاعت اور جزا و سزا، اس طرح کے معنی بھی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسا ہم یوم الدین پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، تو اس میں جزا سزا کے معنی میں ہے یہ. تو اصطلاحی معنی اس کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغامات اور احکامات دیے گئے ہیں ان کا مجموعہ، یا زندگی کا ایک ایسا ضابطہ حیات آپ کہہ لیں جس کو انسان اپناتا ہے اور جس میں پھر اطاعت یا فرما برداری کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو دین اسلام جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کو جزا سزا کے دن کا مالک سمجھا جائے، اس کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغامات اور احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک طریقہ اور ایک پورا نظام زندگی جو ہے وہ دین کا مفہوم ہے جو کہ یہاں پہ ہے. ایک ورڈ اس کے مقابلے میں مذہب بھی آتا ہے نا، لیکن دین اور مذہب میں تھوڑا جو فرق ہے وہ یہ کہ دین مکمل نظام زندگی کو کہتے ہیں، جس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، عقائد بھی آ جاتے ہیں، اخلاقیات بھی، اور یعنی دنیا اور آخرت کی زندگی سے متعلق تمام اس میں اصول شامل ہو جاتے ہیں، قوانین بھی. ٹھیک ہے، تو پورا طرز زندگی، پورا ایک ضابطہ حیات. جبکہ جو مذہب ہے نا وہ ایک جزو ہوتا ہے دین کا، یعنی جس میں صرف مخصوص عبادات، کوئی شرعی جو کوئی طریقہ کار وغیرہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مذہب جو ہے. جیسا مختلف مذاہب ہیں، لیکن دین میں کی جب بات آتی ہے تو وہ پورا ایک نظام زندگی. تو یعنی آپ کہہ لیں کہ دین کے مفہوم میں وسعت ہے، جبکہ مذہب جو ہے وہ بس اس کا ایک جز ہو جاتا ہے. اور حنیفن جو ہے یہاں پہ جو یہ ورڈ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہا نون اور فا، اس کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہونا، یعنی بس ایک طرف اپنا دھیان کر لینا، پھر ادھر ادھر نہ جانا، بہت زیادہ فوکسڈ ہو کے. ٹھیک ہے،
تو یہ اقم اور پھر حنیفن دونوں جو ہیں اس آیت میں آئے ہیں. ولا تکونن اور نہ تم ہونا ہرگز، جو ہے تم کے لیے کانا یکونو ہونا، نون کے اوپر تشدید جو ہے ہرگز کے معنی میں، یعنی شدت سے بات ہو رہی کہ تم ہرگز نہ ہونا من المشرکین، شرک کرنے والوں سے، یعنی ان کے ساتھ تم شامل نہ ہو جانا. تو یہ جو آیت ہے اس میں اب مزید ایک ہدایت دی جا رہی ہے. ایک تو پچھلی آیت میں ذکر تھا نا کہ مجھے شرک سے روکا گیا ہے، سوری مجھے یہ کہا گیا کہ میں نے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہونا ہے. اب اس میں جو ہے وہ یہ مزید ہدایت دی جا رہی ہے، اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن آپ کے ذریعے خطاب کر کے سب کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہدایت اس میں دی جا رہی ہے. ایک تو سب سے اس میں 3 طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ، یعنی جو راستہ اللہ نے بتایا وہی سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر قائم کر لو اپنا چہرہ. قائم کر لو چہرہ کا مطلب، یعنی چہرہ انسان جس طرح موڑتا ہے، جب انسان نے کسی رخ میں جانا ہوتا ہے تو اس طرف اپنا چہرہ موڑ لیتا ہے نا، اپنی ڈائریکشن اس طرف کر لیتا ہے. اور خالی ڈائریکشن نہیں کرنی، اس میں پھر ثابت قدم ہو جانا ہے، یعنی کھڑے ہو جانا، جم جانا. یہاں پہ اقیم جو ہے نا، قائم ہو جانا، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے استقامت کے معنوں میں ہے یہ، کہ یعنی پھر استقامت سے اس ایک راستے کے اوپر جم جاؤ اس دین کے لیے، یعنی جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. اور پھر دوسری ہدایت اس میں ساتھ یہ بھی کی گئی ہے کہ حنیف ہو جاؤ. حنیف ہوتا ہے یعنی جو پھر آیا ہے اب اس راستے پہ، تو اب نہ تو وہ واپس جائے گا ان راستوں کی طرف جن کو وہ چھوڑ آیا ہے، اور نہ ہی یہ کہ ادھر ادھر وہ پھر دوسری طرف نظر دوڑائے گا یا ڈیویٹ ہوگا یا کسی اور کی بندگی کرے گا. یعنی جب اللہ کی بندگی کا اقرار کیا ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف فوکسڈ ہو کے رہنا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں جانا کہ کبھی کسی پیر کے پاس چلے گئے تو کبھی کسی مزار پہ چلے گئے تو یا کسی انسان کو جو ہے وہ بڑا مان لیا یا اس کو خوش کرنے میں لگ گئے یا لوگوں کی خوشنودی میں لگ گئے یا اپنے نفس کے پیچھے چل پڑے. نہیں، حنیف وہ ہوتا ہے جس کا فوکس صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے بتائے راستے پر آ جاؤ. دوسری ہدایت یہ کہ اس راستے پر آ کے پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ وہی ایک راستہ سیدھا ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے. باقی سارے راستے جو ہیں نا وہ تو سارے شیطانی راستے ہیں نا، یعنی جو حق سے توحید سے ہٹے ہوئے راستے ہیں وہ تو سارے پھر شیطانی راستے ہیں. حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہ فرمایا گیا کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بس اللہ کے دین کی طرف کر لو، پھر ادھر ادھر تم نے نہیں جانا، پھر تم دوسروں کی باتیں نہیں سنو گے. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب جس طرح انسان جب آتا ہے، شروع میں لوگ بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر کانسنٹریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ ٹائم گزرتا ہے پھر نفس جو ہے وہ موٹا ہونے لگتا ہے، پھر لوگ جو ہیں ان کی باتیں آ جاتی ہیں یا انسان خود ہی جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہی چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ یہ نہیں کرنا. اور یعنی جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے اس پہ جب چل پڑے ہو تو پھر اب استقامت سے چلو اور ناک کی سیدھ میں چلتے جاؤ، دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور کسی قسم کے تعصبات میں بھی نہیں پڑنا، کیونکہ انسان جب دین کی طرف آتا ہے تو پھر مختلف قسم کے تعصبات بھی آ جاتے ہیں نا، کبھی کوئی ایک فرقہ، کبھی کوئی دوسرا فرقہ، اور پھر جاہلانہ اور مشرکانہ رسم و رواج اور یہ چیزیں، ان سے بھی روکا گیا جو آگے نا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ جب انسان اللہ کے دین پر آتا ہے پھر ہر طرح کے شرک کو بھی چھوڑ دینا ہے. اگر تو پہلے کوئی ایسے نظریات تھے مشرکانہ ان کو بھی چھوڑ دو، یا کوئی اور ایسی چیز جو انسان کو اللہ کی طرف سے نظر ہٹانے پر لے کے جائے یا جس کی وجہ سے انسان کا فوکس خراب ہو اور وہ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو یا کسی بھی غیر اللہ کو شریک کرنا شروع کر دے، تو اس سے بھی روکا گیا. یہاں پہ سختی سے روکا گیا نا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے پھر تم نے نہیں ہونا، ایک اللہ کی بندگی ہی کی طرف تم نے جانا ہے. اور اب شرک کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. دیکھیں، ایک تو شرک اکبر ہوتا ہے نا، جو شرک کی اقسام ہے. شرک اکبر میں کیا آ جاتا ہے
شرک فی العبادہ، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ فی العبادہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسری ہستیاں جو ہے ان کی عبادت شروع کر دے انسان، بتوں کی یا دیوی دیوتا یا فرشتے یا سورج ستارے، ٹھیک ہے نا۔ اور شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور ذات ملا دینا۔ اب جس طرح یہ جو ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں، انہوں نے تو کتنے خدا بنا ڈالے ہیں، یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے، یعنی ایک اللہ کی ذات کے ساتھ وہ اور کتنی ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شرک فی الصفات کیا ہے کہ جو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہے ان کو کسی اور میں ماننا، جیسے کسی بزرگ پیر کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ شاید وہ ہمیں رزق دے گا یا وہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یا کسی کو حاجت روا سمجھنا یا کسی کو مشکل کشا سمجھنا، جس کو بھی یعنی اللہ کی صفات کا حامل سمجھا جائے گا وہ بھی شرکی ہے، چاہے لوگ انبیاء کو ایسا درجہ دیتے تھے یا پھر پیر فقیری کے معاملے میں ایسا کچھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے شرک فی عبادہ ہے، ذات ہے یا شرک فی صفات ہے، ہر طرح کے شرک سے بچنا۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں شرک اصغر بھی آ جاتا ہے جس میں ریاکاری آ جاتی ہے نا، کہ انسان نیک کام تو کر رہا ہے، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے کوئی کسی کے ساتھ کوئی چیریٹی کے معاملات ہیں، کسی کو کچھ دے رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کو دکھانے کی بجائے یا اللہ کے لیے کرنے کی بجائے وہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی میں پھر نفس کو ساتھ شامل کر لینا، وہ بھی اسی کی ایک کیٹیگری ہے، یعنی انسان اپنے نفس کا ایسا بندہ بن جائے کہ یا تو اس کو یہ لگے کہ میری کامیابیاں میری وجہ سے ہیں، میری صلاحیت اور میری محنت کی وجہ سے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا انسان اپنے آپ کے اوپر زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، یا یہ کہ نفس کے پیچھے لگ جانا، اس کی بات مانتے رہنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں، دین کی باتیں ان کو پیچھے چھوڑ دینا، ان کو اہمیت نہ دینا، یہ بھی بہت زیادہ ایک معاملہ ہے۔ تو اگرچہ یہ چھوٹی نوعیت کے شرک ہیں، جو شرک اکبر ہے اس سے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے نا، شرک اصغر سے تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایسے شرک ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو مخفی شرک ہوتے ہیں نا، یہ سامنے نہیں ہوتے، یہ بھی خطرناک ثابت ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور وہ ریاکاری کر کر کے عبادات کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اپنے نفس کا بندہ بنا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو بتایا گیا کہ ہر طرح کے شرک سے تم نے بچنا ہے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب انسان کیا کرے، اقیم وجہ کا للدین حنیفہ، کہ اللہ کے دین پہ جب آگے ہونا تو پھر اسی کی راہ پر چلنا ہے، صرف اور صرف اللہ پہ کی طرف نظر ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ پر توکل ہو، بندگی اس کی، چاہے وہ عبادات کے معاملات میں ہے، چاہے وہ عقائد کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات کے لحاظ سے، ہر طرح سے اللہ کی بندگی کرنی ہے، پھر ادھر ادھر تو جانا ہی نہیں ہے نا۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عبادات تو ہم اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن کسی وقت یہ ہو کہ اچھا وہ فلاں جو ہے اس کو نہ ناراض کروں، کہیں میری نوکری نہ چلی جائے، یا فلاں کے پاس چلا جاتا ہوں مجھے میرا کاروبار صحیح چمک اٹھے گا، یا کوئی مشکل آ گئی یا کوئی مصیبت آ گئی تو کسی اور کے پاس چلے جانا، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا انسان جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی حاجت آتی ہے تو پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی سہارے ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو دنیاوی چیزیں ہیں، اسباب ہیں، ان کو اسباب کے طور پر تو ضرور اپنانا ہے، اپنے طور پر کوشش ضرور کرنی ہے، چاہے کوئی حاجت ہے، چاہے کوئی مشکل ہے، تکلیف ہے، لیکن توکل اللہ کی ذات پر، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے، مانگنا صرف اللہ سے، یہی سمجھنا ہے کہ وہی حاجت روا ہے، کوئی اور حاجت روائی نہیں کر سکتا، کوئی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ لوگ انبیاء کے بارے میں بھی یہ تاثر رکھتے ہیں اور ان کا نام لے لے کے ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ انبیاء جتنے بھی تھے وہ سب بشر تھے، سب انسان تھے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے والی، آپ سے پہلے آنے والی جو انبیاء اور رسول تھے، سب انسانوں میں سے تھے۔ اس لیے اس کو قرآن مجید میں بھی واضح کیا گیا نا، تم میں سے ہی تم ایک انسان کو نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ تم میں سے ہی ہیں۔ تو
تو ان کو الوہیت کے درجے پہ فائز کرنا یا یہ سمجھنا کہ وہ بچاتے ہیں مصائب سے یا وہ حاجت روائی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. تو یہی چیز ہے اقم وجہ کا للدین حنیفہ والی، ادھر ادھر نہیں جانا. اور پھر یہ کہ جب آ گئے ہیں تو پھر استقامت بھی رکھنی ہے. پھر یہ نہیں کہ جب تھوڑی سی مشکل آئی، کوئی آزمائش آئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی کی طرف سے کوئی مذاق اڑا دیا گیا یا کوئی بات ہوئی تو فوراً واپس چلے گئے کہ اچھا نہیں ہے تو لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، یہ کہنا اچھا میں تو چاہ رہی تھی اس طرف آنا لیکن لوگوں نے باتیں شروع کر دی، اب میں لوگوں کو تو ناراض نہیں کر سکتی تو پھر واپس چلے جانا. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ قائم رہنا ہے، پھر اس کے اوپر استقامت دکھانی ہے. کیونکہ آپ جب دین کی راہ پہ چلتے ہیں تو مختلف قسم کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ انسان جو ہے اس نے جو دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا وہ واقعی سچا بھی ہے، اس پہ قائم بھی رہتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو ہوگا. اب اس کے اوپر کس کا کیا رویہ ہے، یہی انسان کی ایمان کے لیول کو شو کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ تین اس کے اوپر اس قسم کی ہدایات اس میں دی گئیں کہ بس سیدھا اور قائم ہو کر استقامت کے ساتھ اس راہ پہ چلنا ہے اور اسی راہ پہ چلنا ہے جو اللہ کی راہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر حنیفہ ہو کے یعنی سب ادھر ادھر کی راہیں چھوڑ کے، اور پھر یہ کہ شرک کی کوئی گنجائش بیچ میں باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، ایون اپنے نفس کو بھی بیچ میں نہیں لانا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے بٹ میرا دماغ اس کو نہیں مان رہا، یا نفس یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو تمہارا تو نقصان ہو جائے گا، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ جو سب کچھ ہوا یہ تو تمہاری وجہ سے ہوا. نفس یہ بھی سکھا رہا ہوتا ہے اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیارات کو بالکل ایک طرف سمجھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بلیسنگ سمجھتا ہی نہیں، اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سب کے اوپر ورک آؤٹ کر کے ان سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر خالص توحید پر آتا ہے انسان. ٹھیک ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم بھی رہنا ہے. پھر ہلنا ڈگمگانا نہیں ہے کہ ابھی ادھر ڈر کے گر گئے تو ابھی ادھر چلے گئے، ایسے نہیں کرنا. پھر آگے دیکھیں مزید اسی ہدایت کو واضح کیا گیا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ولا اور نہ تدعو تم پکارو، تا تم کے لیے آتا ان والا اور دال عین واؤ جو ہے وہ پکارنا کے معنوں میں آتا ہے. اور نہ تم پکارو من دون اللہ سوائے اللہ کے، ماں جو لا نہیں ینفعک وہ نفع دیتا تم کو، یا وہ کے معنوں میں نون فا عین جو ہے وہ نفع دینا اور کا جو ہے وہ تم کے لیے آتا ہے. ولا اور نہ یدرک وہ ضرر دیتا ہے تم کو یا وہ نقصان دیتا ہے تم کو، یا وہ کے معنوں میں دعا را نقصان اور کا تم کو. فَإِن پھر اگر فعلتا کیا تم نے، فعلا ہوتا نا فعل کرنا کام، کیا زبر جو ہے تم کے لیے کیا تم نے، فَإِنَّكَ تو بے شک تم، فا تو کے معنوں میں، انا بے شک کے معنوں میں، کا تم کے معنوں میں، اذن تب من الظالمین ظالموں میں سے ہوگے. تو یہاں پہ اب مزید کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. ٹھیک ہے نا، یعنی کسی سے اپنی کوئی حاجت بیان نہیں کرنی. یہ نہیں مطلب کہ بیان نہیں کرنی، کہنے کا مطلب یہ کہ کسی کو اپنا حاجت روا یا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا. اس کو بھی آپ پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں، کیونکہ دیکھیں نا وہی بات کہ جب بھی انسان کسی ہستی کو یا کسی کو معبود سمجھ کے اس کو پکارتا ہے تو اس کے دو ہی قسم کے مقاصد ہوتے ہیں نا. یا تو اس کو کوئی ضرورت آ جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، یا اس کو کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے. یعنی فرض کرے جیسے کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کو کوئی جاب نہیں ہے، کسی کا کاروبار نہیں ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس چلا جاؤں، اس سے دعا کرا لوں، یا اس کے جیسا وہ ہوتا ہے نا کہ اس کے مزار پہ چلے جاؤ، دیگ چڑھا لو اور پتہ نہیں کیا چادریں چڑھا لو اور یہ کھانے پکا لو تو تمہاری مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو لوگ یا تو یہ سمجھتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی مصیبت مشکل آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کچھ ایسا، تو اس کے لیے پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں کسی کو پکاروں اور کسی کے در پر جاؤں. ٹھیک ہے نا،
یعنی حاجت روائی اور مشکل کشائی، یہ دو مین ہی اغراض ہوتی ہیں نا انسان کی، اسی کے لیے انسان کسی ہستی کو پکارتا ہے یا کسی کے پیچھے جاتا ہے۔ تو یہی یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا نہیں پکارنا، کسی بھی طرح کا تمہیں معاملہ درپیش ہے، چاہے تمہاری کوئی حاجت ہے یا تمہاری کوئی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ہستی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے اور نہ کوئی تمہیں نقصان دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اب انسان یہ کہے کہ نہیں، کوئی انسان مجھے نقصان تو دے سکتا ہے، میرے ساتھ کوئی ظلم بھی کر سکتا ہے، اور ویسے بھی مجھے اس کی طرف سے کوئی تکلیف مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، چاہے کوئی نفع ہے، چاہے کوئی نقصان ہے، چاہے کوئی خیر کا معاملہ ہو رہا ہے یا کوئی شر کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اذن تو اللہ کے کا ہی ہوگا نا، کیونکہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مالک و مختار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی کسی انسان کو دکھ تکلیف یا ضرر نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر کسی کے لیے اللہ نے اس نقصان کا یا اس تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ یہ بس بات سمجھنے کی ہے نا، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، کیونکہ کوئی بھی اور ہستی نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے، نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتی ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ یعنی اللہ کے سوا دوسری ہستیوں پر بھروسہ کرنے والے، ان کو پکارنے والے، ان کے آگے سجدے کرنے والے اور ان کو اپنا مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنے والے، ایسے لوگ ظالم ہیں، ان کو ظالم کہا گیا ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ودی شیئن فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، اس کو اس کا مقام نہ دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی یہ مقام اور اسی کی ذات کا حق ہے نا کہ اس کو ہی صرف اپنا مالک و مختار و قادر مطلق سمجھا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ تو جب انسان یہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیتا تو ظلم کرتا ہے، ظلم ظاہر اپنی جان پہ ہی کر رہا ہوتا ہے نا، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک چیز سمجھ لیں کہ ت کر کے بات کی جا رہی ہے یا ک کے معنوں میں بات کی جا رہی ہے، تو یعنی مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تو اس کا کوئی ہلکا سا بھی شائبہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیئر کرنا تھا۔ یہ تو obvious سی بات ہے نا، مطلب عام فہم سی بات ہے کہ نبی تو خود ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بات جو ہے وہ لوگوں کو سمجھائی کی جا رہی ہے، مشرکین کو سمجھائی جا رہی ہے، چاہے وہ اس دور کے مشرک تھے چاہے وہ آج کے دور کے مشرک تھے۔ آج کے دور میں تو مسلمان بھی بہت سے ایسے ہیں جو ویسے تو اللہ کے نام لے رہے ہیں، جو ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہم تو امت مسلمہ سے ہیں، نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن پھر وہ کئی قسم کے شرک کرتے ہیں، وہ درگاہوں پر بھی جاتے ہیں اور وہ قبروں کے آگے بھی سجدے کرتے ہیں اور وہاں پہ جا جا کے چادریں چڑھانا اور منتیں ماننا، یا پھر کسی بزرگ یا اس کے آگے اس طرح وہ جھکے پڑے ہوتے ہیں اور اس کی بات ماننا اور سمجھنا کہ شاید یہ اس کے ہاتھ کو چھو لیا یا اس سے دعا کرا لی تو ہماری بس بخشش ہو جائے گی۔ اور کتنے اس طرح کے کانسیپٹ آج ہماری اپنی بس آپ قوم کو دیکھ لیں، پاکستان کی قوم کو، تو اس میں کتنے قسم کے شرکیہ عقائد جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں، حالانکہ کوئی کسی کا نقصان کا مالک نہیں، کوئی کسی کے فائدے کا مالک نہیں۔ یہی چیز سمجھنے کی ہے نا۔ آگے دیکھیں اس آیت کو، اس بات کو اگلی آیت میں کتنا مزید واضح کیا گیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر یمسسک اللہ وہ پہنچائے تم کو اللہ تعالی، ٹھیک ہے، اصل میں مس کرنا جو ہے میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، شروع میں یا وہ کے معنوں میں اور اینڈ پہ کا جو ہے تم کے معنوں میں، کا یکم
یا کما، یہ پوزیسو ناؤنس کے طور پر آتے ہیں نا، تمہارا، تمہیں. یمسس اللہ، مس کرنا، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا چھو جانا، ٹچ کرنا، ٹھیک ہے. تو پہنچائے تم کو اللہ بدرن، کوئی تکلیف، یعنی کسی تکلیف کے ساتھ تم تک جو ہے تمہیں چھوئے یا ٹچ کرے. بعض عربی ساتھ کے معنوں میں کہہ دیں، یا اس پہ آپ اس کا ترجمہ نہ بھی کریں، صرف در جو ہے دعا درارا تکلیف کے لیے، جس کو اردو میں ہم ضرر یا نقصان کہتے ہیں. تو یعنی اللہ پہنچائے تم کو کوئی نقصان، فلا تو نہیں، کاشفہ، کشف سے ہے کاف شین فا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، دور کرنا، کھولنا. لہو، لیے اس کو، اس کے، یعنی اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ ما، سوائے اسی کے، یعنی اللہ ہی دور کریں گے اس کو. وَإِنْ، اور اگر، یرد کا، وہ ارادہ کرے تیرے ساتھ، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، جیسا یریدو ہوتا ہے نا چاہنا، کچھ ارادہ کرنا، اور کا جو ہے وہ تم کے لیے آئے گا. اگر وہ ارادہ کر لے تیرے ساتھ، بخیرن، کسی خیر کا، ٹھیک ہے نا، یعنی خیر بھلائی، کسی بھی قسم کی خیر کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ، فلا تو نہ، رد، یہ را دال دال سے ہے، یعنی رد کرنا، لوٹا دینا، ٹھیک ہے. تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی لوٹانے والا نہیں ہے، لی فضلی ہی، اس کے فضل کو. فا داد و نام، فضل جو ہے نا وہ ایکسٹرا کے لیے آتا ہے، اضافی رحمت یا نعمت اللہ کی. یوسیبو، وہ پہنچاتا ہے، یا وہ کے معنوں میں، اور سواد واؤ با جو ہے وہ کچھ پہنچنا کے معنوں میں آتا ہے، مصیبت بھی اسی روٹ ورڈ سے ہوتا ہے. بھی ہی، اس کو، من یشاؤ، جس کو وہ چاہتا ہے، من جس کو، یشاؤ وہ چاہتا ہے، شین یا حمزہ، من عبادی ہی، اپنے بندوں میں سے، وہ ہوا، اور وہ، الغفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. غفور فعول کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، یعنی اس میں بہت کا مفہوم آتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں بھی بہت کا مفہوم آتا ہے، یا ریپیٹیشن کا، بار بار کیے جانے کا مفہوم آتا ہے. تو یہ جو مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں نا، مختلف اوزان ہوتے ہیں عربی میں، فعول، فعال، فعیل، تو ان میں پھر جو ہے نا وہ یعنی ایک شدت آ جاتی ہے. تو یہ بھی دیکھیں ایک ایسی آیت ہے بہت زبردست، جس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور ایسی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ اس بات کو اگر کوئی سمجھ لینا تو اس کے بہت سے کانسیپٹس بھی ٹھیک ہو جائیں، اس کے بہت سے خوف، ڈر اور غم، پریشانیاں یا وہم، وسوسے، وہ بھی دور ہو جائیں. اور سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی اور ہستی، کوئی اور مخلوق بھی تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتی اگر اللہ نے وہ تکلیف تمہیں پہنچا دی. دیکھیں، ہر طرح کی تکلیف جو آتی ہے اللہ کی ہی مرضی سے آتی ہے نا. اب آ گئی ہے، چاہے وہ کوئی بیماری تھی، چاہے کوئی نقصان ہو گیا ہے، چاہے کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی غم آ گیا ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہے، جو بھی نقصان ہوا ہے، جو بھی تکلیف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. فلا کاشف لہ الا ہو، ٹھیک ہے نا. اب بیماری آئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ہی اس کو دور کریں گے. کوئی نقصان ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے، کچھ بھی ہے. اور پھر یہ بھی دوسری بات سمجھائے گی کہ جب اللہ نے تمہارے ساتھ کسی خیر کا معاملہ کر لیا ہے، کوئی رحمت دینے کا، کوئی نعمت دینے کا، کوئی فضل کرنے کا، فضل جس طرح میں نے آپ کو کہا نا ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، یعنی جو آپ کہہ دیں کہ حق سے بڑھ کے کہہ لیں، ایکسٹرا چیز کے طور پہ. تو اللہ نے اگر تمہارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کر دیا ہے تو اللہ کے فضل کو ہٹانے والا بھی کوئی نہیں ہے. نہ کوئی انسان اس خیر کو تمہارے تک پہنچنے سے روک سکتا ہے، نہ کوئی پیر فقیر، نہ کوئی انسان، اور یا کوئی بھی ایسے کوئی مافوق الفطرت اسباب اگر کوئی اختیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیں پھر انسان کہ نہیں تو لوگ جادو ٹونے تو کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ لوگ کر سکتے ہیں، یا کسی کی چوری کر کے، کسی پہ ظلم کر کے اس کو نقصان تو دے سکتے ہیں نا.
تو چاہے کوئی مافوق الفطرت چیزیں ہیں جیسے یہ کوئی جادو ٹونے وغیرہ کوئی شیاطین کے ساتھ کوئی عملیات کر کے، یا کوئی ظاہری طریقے سے اگر کوئی نیچرل طریقے سے کسی کو کوئی نقصان دیا گیا، یہ ان سب کے نتائج بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی اس کو کتنا بھی نقصان دینا چاہے نقصان نہیں ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر پہنچانی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی فضل کا معاملہ کرنا ہے، تو ساری دنیا بھی کوشش کر لے، سر توڑ کوشش کر لے کہ فلاں انسان کا یہ فائدہ نہ ہو، تو وہ اس اللہ کے فضل کو دینے سے روک نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دیکھیں آپ بیمار ہوتے ہیں، اب انسان کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جو بھی مریض ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر اس کا علاج بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، اور وہ انسان اپنی میڈیسنز بھی لے رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ شفا اسی صورت میں ہوگی جب اللہ کا اذن ہوگا، ورنہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ فرض کرے ایک کسان جو ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے اپنے کھیت کے اوپر، بیج بھی بوتا ہے، ہل بھی چلاتا ہے، گرمی میں کام بھی کرتا ہے اور پوری نگہداشت کرتا ہے، لیکن اب اس کی فصل پکے گی یا نہیں، یا پکی ہوئی فصل اس کو ملے گی یا برباد ہو جائے گی، تھوڑی ملے گی زیادہ ملے گی، یہ سب اللہ کے اذن پر موقوف ہے۔ یعنی توحید کو سمجھنے کے لیے نا یہ عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے، اس سے ہر قسم کی شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو، ایک تو ہر قسم کی شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور پھر یہ جو انسان یعنی مختلف قسم کے پریشانیوں کا شکار رہتا ہے نا، فلاں مجھے تکلیف دے دے گا، فلاں جو ہے اس سے مجھے نقصان ہو جائے گا، لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے، اس نے میرے اوپر یہ نہ کر دیا ہو، اس نے میرے اوپر وہ نہ کر دیا ہو، اور یہ بھول ہی جاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے اس چیز کو سمجھنے والے بھی، بس وہ شیطان تو پیچھے لگا ہوتا ہے نا، وہ جب موقع پاتا ہے انسان کو اسی طرف لے آتا ہے، اور لوگ اچھے بھلے جنہوں نے پڑھا بھی ہوتا ہے قرآن، وہ بھی اس چیز کو بھلا دیتے ہیں، اور اتنے زیادہ خوف اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس ان کو یہی رہتا ہے بس فلاں نے میرے پہ کچھ کر دیا، فلاں نے میرے پہ کچھ کر دیا۔ وہ اس چیز کو بھول ہی جاتے ہیں کہ بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، اللہ کا اذن پھر کہاں گیا؟ اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو وہ اذن تو اللہ کا ہی تھا نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، نہ صرف یہ کہ اللہ کے اوپر توکل کو مضبوط کرتی ہیں، یہ جو آیت ہے نا بہت زبردست آیت ہے، اس کو اگر اپنی زندگی میں اچھی طرح ہائی لائٹ کر لے، سمجھ لینا، تو انسان بہت سے خوف سے بھی نکل آتا ہے اور بہت سے غموں سے بھی نکل آتا ہے، کہ اب کوئی نقصان ہو گیا، اب اسی غم کو لے کے بیٹھا جائے، بس وہ دیکھا اس نے میرے ساتھ یہ نقصان کر دیا نا، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، کہ کہتا ہے جادو ٹونا کر دیا، کوئی کہے گا فلاں نے مجھے میرے اوپر ظلم کر دیا، یہ نقصان کر دیا۔ اگر ایسے وقت میں یہ سوچ لینا کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کے اذن سے ہوا ہے، یہ ایسے ہی ہونا تھا، اسی وقت پر ہی ہونا چاہیے تھا، اسی وقت پر ہونا تھا۔ انسان کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ساتھ اللہ کے اذن کے تحت ہونے والے کسی معاملے کو روک لے، چاہے وہ شر کا معاملہ ہے، چاہے وہ خیر کا معاملہ ہے، چاہے وہ تکلیف کا معاملہ ہے، چاہے وہ سکون و اطمینان کا معاملہ ہے یا خوشی کا معاملہ ہے، سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اسباب بن جاتے ہیں، کسی انسان کے ذریعے کوئی تکلیف پہنچ جائے گی، فرض کریں ہم اس چیز سے انکار نہیں کرتے کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ شر کرتے ہیں یا کوئی ایسے عملیات کرتے ہیں یا شیاطین والے برے کام کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اذن کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تو اس لیے ہمارے لیے بس یہ ہے کہ ہم اپنا وہ جو ایک دعا کا ہتھیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اذکار بتائے ہیں وہ کرتے رہیں، اور صبح شام کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، یعنی اپنی طرف سے جو حفاظت کے بندوبست ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے رہیں، دعائیں ہم کرتے رہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا اذن تھا، اس پریشانی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعض لوگ اس میں بہت زیادہ ڈرتے رہتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں فلانا روک دے، فلانا یہ کرتے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ بلا وجہ اپنے لیے جو خیر ہے یا جو
کوئی آپ کی ایسی پلاننگز ہیں ان کو بلا وجہ اٹھا کے ان کی نمائش نہ کریں، جیسا آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کر دی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے پھر وہ آگے سے آگے چیزیں چلتی جاتی ہیں، اور نظر تو لگتی ہے، نظر کا لگنا برحق ہے، یہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس حد تک بتایا گیا ہے کہ اپنے اہم معاملات جو ہیں ان کی تشہیر نہ کرو یا اس میں سیکریسی اختیار کرو، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو بلا وجہ کا ان کا اظہار نہ کریں، لیکن بلا وجہ کہ یہ غم بھی نہ پالیں کہ ہائی فلاں کو پتہ چل جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب اس کو پتہ چل گیا ہے تو اب تو میرے ساتھ کچھ برا ہی ہوگا، اس قسم کی پریشانیوں میں نہ آ جائیں۔ بس اپنا یہ جو کانسیپٹ ہے نا اس کو اچھی طرح سے ٹھیک کر لیں کہ میرے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ ہوا ہے، کوئی غم کا معاملہ ہوا ہے، اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے تھا اور اللہ کی اذن سے دور ہو جائے گا۔ اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس پریشانی میں بھی نہیں جاتا، ہائے کاش میں وہاں نہ جاتا، ہائے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، ہائے کاش، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کاش مومن کا کلمہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان کے راستے کھولتا ہے۔ بس جو ہو گیا وہ ویسے ہی ہونا تھا، اس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ویسا اذن لکھا تھا۔ ہاں بعض دفعہ انسان کی اپنی کوئی غلطی ہوتی ہے، اپنی کوئی خطا ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی سرزنش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے، کوئی مواخذہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے، کیونکہ گناہوں کا مواخذہ تو ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ استغفار ضرور کریں، توبہ کر لیں، کوئی اپنا گناہ یاد آ رہا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی ضرور مانگ لیں، اور لیکن اب اس غم میں نہ گھلتے رہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کبھی یہ نہ سوچیں کہ اب تو فلاں کو پتہ چل گیا تو اب تو میرا یہ کام بہت ہی بگڑ جائے گا یا میرا کوئی نقصان ہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی نہیں لوٹا سکتا، کوئی نہیں پہنچنے سے روک سکتا، اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اپنے فضل کو آپ تک پہنچانے کا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے روکنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رک جانا ہوتا ہے، یا کسی کی ایسی کوئی طاقت ہے ہی نہیں، کوئی ایسی مجال ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے کسی فضل کو کوئی روک کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے پہ کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم بھی یہاں پہ ہونا بتا دیا گیا، وہی بات کہ اپنے گناہوں پہ بخشش ضرور مانگو، کہ اپنی کسی کوتاہی کا احساس ہوا ہے، خطا کا احساس ہوا ہے کہ اس وجہ سے میرا مواخذہ ہوا یا اس وجہ سے میں نے اللہ کو ناراض کیا، اس پہ یہ یقین رکھتے ہوئے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری بخشش ضرور کریں گے، مجھے ضرور معاف فرمائیں گے۔ یہ بھی نہ سوچو کہ نہیں میں کبھی اب میری تو بخشش ہی نہیں ہونی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے ہیں، بہت بہت زیادہ بخشنے والے، غفور اور پھر رحیم بھی، پھر بہت زیادہ رحم بھی کرنے والے۔ اور پھر یہ بھی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ تو سب کے اوپر ہی ہو رہا ہوتا ہے نا، چاہے اعمال کے اعتبار سے انسان اس کا مستحق نہ بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہیں تو اللہ کا فضل تو سب کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے نافرمان، بہت سے سرکش، بہت سے غلط کام کرنے والے بھی اللہ کی رحمتوں میں ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی بھی فراوانی ہوگی، وسائل کی بھی فراوانی ہوگی، کامیابیاں ہوں گی دنیاوی لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بات وہ یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے اس طرح سے نہیں ہوتے، یعنی اللہ اگر کسی کے ساتھ کوئی فضل دینے کا یا خیر کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کے اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب پہ رحم کرنے والے، سب کو رزق دینے والے، کو یہ تو نہیں کہ کوئی مشرک جو ہے ان کو روزی نہیں مل رہی ہوتی ہے، کھانا پینا نہیں مل رہا یا ان کو کوئی نوکریاں نہیں مل رہی، سب کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل پہنچا دیتا ہے، اپنی رحمت پہنچا دیتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر بات انسان کو سمجھ آ جائے اور انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا آ جائے نا، تو وہ توحید خالص پھر انسان اس عقیدے کو سمجھ جاتا ہے اور ہر قسم کا شرک جو ہے اس سے پھر بچ جاتا ہے انسان۔ تو یہ جو ہے یعنی توحید کی ہی کانسیپٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر طرح کی انسان کے غم، پریشانی، فکریں، بلا وجہ کے وسوسے، ان کو بھی دور کیا جا رہا ہے۔
سارے خوف اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کی نصیحتیں کی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ سواری پہ سوار تھے اور چھوٹے تھے اس وقت نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحتیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ یعنی اللہ کو جب آپ ہمیشہ یاد رکھیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم رکھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یاد رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی آپ اگر اللہ کے ساتھ اپنا ایک مضبوط تعلق رکھتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، معاملات میں بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر خود ساتھ دیتے ہیں، خود حفاظت میں رکھتے ہیں۔ پھر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نصیحت یہی کی تھی کہ جب بھی مانگو ہمیشہ اللہ سے مانگو، اللہ سے ہی مدد طلب کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی طرف حاجت روائی کے لیے اپنا رخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آسان سا طریقہ ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی اللہ کو پکاریں، ایکسٹرا نوافل پڑھیں، دعائیں مانگیں، سجدوں میں جائیں، بس اللہ تعالیٰ مدد کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کی تھی کہ جان لو ساری دنیا بھی مل کر تمہیں فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ یہ اپنا یقین پختہ کر لو۔ تو یہ دیکھیں انسان کو یہ آیت جو ہے کتنا زیادہ پر اعتماد بھی بناتی ہے، اس کے توکل کو کتنا مضبوط کرتی ہے، اور اس کو کتنا نڈر اور بے خوف بناتی ہے اگر اس کو انسان اچھی طرح سے سمجھ لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی توحید کا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے سمجھایا گیا۔ قل یا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، اب جو راہ راست اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، یا حرف ندا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد یقیناً جاءکم، آ چکا ہے تمہارے پاس، جیم یا حمزہ، آنا اور کم، تم سب کے پاس، الحق، حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو من جو، اہتدا ہدایت پا گیا، تو جس نے ہدایت پائی، فانما، تو بے شک، یہتدی، وہ ہدایت پائے گا، یا وہ کے معنی میں ہدایہ، ہدایت پانا، تو وہ ہدایت پائے گا، لی نفسی ہی، اپنے نفس کے لیے، ومن، اور جو، دل، بھٹک گیا، دعاد لام لام، فانما، تو بے شک، یدل، وہ بھٹکے گا، یا وہ کے معنوں میں علیہا، اپنے ہی خلاف، یعنی اپنے اس کا بھٹکنا بھی اس کے اوپر ہی ہے، یعنی اپنے خلاف ہی جائے گا اگر وہ بھٹکے گا، تو علا ویسے اوپر کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے اوپر ہی وہ مصیبت ڈالے گا، ایسی گمراہی میں جا کے اپنے خلاف معاملہ کرے گا۔ وما، اور نہیں ہوں، انا، میں، علیکم، اوپر تمہارے، بھی وکیل، وکیل یا کارساز۔ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے اپنے سارے معاملات کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ معاملات کو سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے؟ واو کاف لا، توکل بھی اسی سے ہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیات اب آ رہی ہے نا آگے، ان میں بھی آپ کہہ لیں کہ ہدایت کا ہی جو ایک کلیہ یا مفہوم اس کو بیان کیا گیا۔ ایک تو وہی جو پہلے بتایا جا رہا تھا کہ ہر طرح کے شرک سے اجتناب کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا ہے، یعنی
یہ انسان سمجھ لے تو اس کو بڑی زبردست اس کو ہدایت مل جاتی ہے نا، اور ادھر ادھر کے جو دیگر فلسفے ان کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور انسان کی زندگی پرسکون بھی ہو جاتی ہے، اور ایک ہی طرف اس کا فوکس بھی ہو جاتا ہے، اور آخرت کی بھی کامیابی اس کو ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرسکون اور اچھی گزرتی ہے. ٹھیک ہے، اب بات سمجھنے کی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس ہدایت کو اختیار کر لیتا ہے وہ تو اپنے لیے فلاح کا اور کامیابی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، اپنی من مانی اور ضد پر رہتا ہے، گمراہی پر ہی رہتا ہے، تو وہ ساری زندگی بس ادھر ادھر لڑکتا ہی رہتا ہے. دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ہوتا ہی یہ لالچ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں میری سے دنیا نہ چھوٹ جائے. یعنی میں اس لیے اکثر لوگ جو ہیں دین کی طرف نہیں آتے، کیونکہ وہ جو دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں نا، لپٹا ہوتا ہے انسان ان میں، ان سے نکل کے اللہ کے دین پر آیا نہیں جا رہا ہوتا نا. یا انسان کہتا ہے اچھا اب میں نے تو جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں معاش کے اپنانے کے وہ مجھے چھوڑنے پڑیں گے. حالانکہ دیکھیں جتنا انسان کے نصیب میں لکھا ہے اس سے زیادہ تو نہیں ملتا، الٹا اپنا انسان سکون ہی برباد کر رہا ہوتا ہے ان گمراہی کے راستوں پہ بھٹکتے ہوئے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت میں اپنے لیے تباہی اور بربادی کو یقینی بنا رہا ہوتا ہے نا، خود ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایک یہ کلیہ سمجھا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ تمہارے پاس حق تو آ گیا ہے. حق سے مراد اللہ کا دین، یہ قرآن، یہ اس کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی دین کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ ساری چیزیں ہی حق بات ہے نا. اب اگر کوئی مان لیتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے، وہ اپنی ہی نفس کے لیے ہدایت پا رہا ہے، یعنی اس میں کسی کا فائدہ تو نہیں ہے نا. یعنی یہ نبی بھی جو تمہیں ہدایت دے رہا ہے اپنے لیے نہیں دے رہا، یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہے. یہ جو دین بھیجا گیا ہے اگر اس کے اوپر تم آؤ گے تو اس میں فائدہ اس نبی کا نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا فائدہ ہے، اس میں فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے. یعنی نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا کام بہت حد تک کر دیا، تمہارے تک پیغام پہنچا دیا. اب ظاہر انسان کی اپنی ذمہ داری بھی تو ہے نا. اور اس میں یہ بھی سمجھنے کی ہے بات کہ جو بھی دائی ہے اس سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ فلاں کیوں ایمان نہیں لایا تھا، اگر اس نے اپنا کام جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ اور اپنی پوری زندگی ہر طرح کی مشقت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دین جو تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا. نہ صرف پہنچا دیا، اس پر عملی طور پر عمل کر کے بھی لوگوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس چیز سے پریشان بھی رہتے تھے جب لوگ ہدایت پہ نہیں آتے تھے نا، تو اس طرح کی آیات کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعلیف قلب یا ان کی سکون قلب آپ کہہ لیں کہ اس کے لیے ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطمینان یا تسلی دی جائے کہ اگر کوئی ہدایت پر آئے گا تو اپنے فائدہ کرے گا، آپ کسی کے لیے وکیل نہیں ہے. اس لیے اینڈ پہ یہ کہا گیا کہ وما انا علیکم بوکیل، شروع میں قل کہہ کے بات کی گئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتا دیں کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں. یعنی میرا کام صرف اتنا ہی ہے کہ میں نے تمہارے تک پہنچانا ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، انذار و تبشیر کرنا ہے، ڈرانا بھی ہے، خوشخبری بھی دینی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جا رہے تھے. تو اس میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ ان کا وکیل نہیں بنایا گیا. اور طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان سے یہ ادا کریں، کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کے کان اس کو سنتے ہیں نا تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس غم میں بہت رہتے تھے کہ کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کیوں یہ سرکشی میں رہتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جو گزشتہ اقوام جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سزا آئی تھی ان کے واقعات ساتھ ساتھ بیان کیے جاتے تھے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تھی کہ اس قوم کی بھی کہیں مہلت عمل ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے.
تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی جو نفس پرست یا جو بھی سرکش نافرمان لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ یہ سمجھایا جاتا تھا کہ دائی کا کام یا نبی کا کام صرف تمہیں بتانا ہے، تمہیں سمجھ آ رہی ہے، تمہارے سامنے سب کچھ واضح ہے، اس کے باوجود بھی اگر نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے، نہ تو اس نبی کا کوئی فائدہ نقصان ہے اس میں، اور نہ اللہ تعالیٰ کا، نہ کسی اور ہستی کا۔ اس لیے بھی آتا ہے نا کہ کچھ جگہوں پہ کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں تم سے اس کے عوض تو کچھ نہیں مانتا، کچھ معاوضہ تو نہیں مانگتا تم سے، یعنی یا تو تمہیں ایسا لگے نا کہ اس کے عوض میں تم سے اپنا کوئی فائدہ لے رہا ہوں تو پھر اس کے اوپر تمہارا اعتراض کرنا بنتا ہے، اس میں تو سراسر تمہارا فائدہ، ہدایت پالو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نہیں ضد پر قائم رہو گے تو شاید دنیا میں تو تمہیں کوئی فائدہ مل جائے لیکن آخرت تو تم اپنی برباد کر لو گے نا۔ اور یہ صرف اس زمانے کے مشرکین یا نافرمانوں کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے، آج بھی جو اس آیت کو پڑھ رہا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لے کہ اگر وہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو مان لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا اس کو مان لیتا ہے، تو وہ فائدے میں رہے گا، تو اس کی بخشش جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی ہے، اسلام ہی ہے، اور وہ تمہارے تک پہنچا دیا گیا۔ اب نبی کو تمہارا وکیل تو نہیں بنایا گیا، وکیل وہ ہوتا ہے نا جس کے ذمہ آپ سارے کام ڈال کے خود پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہی ذمہ دار ہوتا ہے اس کیس کا، اپنے کیس کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، میں تمہاری طرف سے ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے واضح کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ کھولا جائے، آسانیاں دی جائیں اور سکھایا سمجھایا جائے یا مواقع دیے جائیں، وسائل میسر کیے جائیں، اور انسان ان سے آنکھیں بند کرے اور انسان اپنے نفس کا بندہ بن کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے ان باتوں کو یا اللہ کے ان احکامات کو نہ مانے، تو اس میں پھر نقصان کس کا ہے؟ پوچھ کس سے ہوگی؟ اسی انسان سے ہوگی نا کہ اتنی بڑی نعمت کو وہ ٹھکرا رہا ہے، اتنے بڑے اللہ کے فضل کی وہ قدر نہیں کر رہا۔ تو ہم یہ تو آسانی سے سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ تو ان مشرکین کا معاملہ ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، یا ان کے بارے میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن نہیں، اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سامنے بھی ہدایت کے باتیں آتی تھیں اور میں ان کو نظر انداز کر دیتی تھی یہ سوچ کے کہ اچھا چلو دیکھوں گی، اچھا چلو میں بعد میں کر لوں گی، یا ابھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تو پھر میں اس طرف نہیں آ رہی، یا یہ کہ اچھا یہ تو اس دور کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے، کہ میرا بھی معاملہ ایسا تو نہیں ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پڑھ تو میں لیتی ہوں لیکن مجھ سے اپنا نفس قابو نہیں ہو رہا، یا مجھ سے اپنے زندگی کے وہ طور طریقے اطوار وہ بدلے نہیں جا رہے ہیں، یا میری وہ جو پسند ناپسند تھی اس کو چھوڑا نہیں جا رہا، یا کہیں پہ مجھے لوگوں کا ڈر اور خوف زیادہ آ رہا ہے اور اللہ کے خوف کو میں نے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا، کہیں ایسا معاملہ میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو اس وقت یہی سمجھ لیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا، ہم کسی اور کا نقصان تو نہیں کر رہے۔ اگر سمجھ آنے کے باوجود، مان لینے کے باوجود بھی اس سے ہٹا جا رہا ہے، یا سمجھ آنے کے باوجود بھی اس کو اپنایا نہیں جا رہا، تو اس میں انسان اپنا نقصان کر رہا ہے نا، کسی کا تو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بھیج دی ہدایات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا اپنا کام، باقی تو اب ہم لوگوں کے اوپر منحصر ہے کہ ہم آگے سے کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو آخری 2 آیات ہیں نا، اس میں بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا گیا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے ہدایت پر آنا، خود اپنے مرضی سے وہ اپنا راستہ منتخب کرے، اور اگر نہیں آتا تو اس میں نقصان بھی اس کا اپنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع مل گیا نا اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا، تو پھر اس کی ناقدری نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی ناشکری کرنے والی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عمل میں پھر دیر نہ کریں نا، پھر فوری اس طرف آئیں اور اس کو اپنائیں۔ اگر نہیں عمل کیا جا رہا تو اپنے لیے دعا کریں، بجائے اس کے کہ اس کو رد کر دیں یا اس کے بارے میں اس کے لیے دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اپنا نفس قابو نہیں آ رہا ہوتا۔
کیوں؟ کیونکہ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليه. جو آئے گا ہدایت پہ اپنا فائدہ کرے گا، جو گمراہی میں رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. سیدھی سی بات ہے، اس میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے. یہ کتاب صرف ہمارے فائدے و نقصان کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ احکامات بھی ہمارے ہی فائدے و نقصان کے لیے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ توحید کا کانسیپٹ ٹھیک کیا جا رہا ہے، اور بلکہ ساتھ ساتھ انسان کا ویسے جو یعنی زندگی گزارنے کے لیے بھی جو اس کا ایک نظریہ ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے. اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی ہیں. اب ہدایت کا کلیہ قانون بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کیا جا رہا ہے تاکہ اس پر بھی انسان اپنے کانسیپٹ اچھی طرح سے کلیئر کر لے اور سمجھ لے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. وَاتَّبِعْ اور پیروی کرو، اتباع کرو، تابع اور عین، پیروی کرنا، اتباع کرنا. اور وَاتَّبِعْ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے. امر کہتے ہیں حکم دینا، یعنی حکمیہ کوئی بات کی جا رہی ہے. وَاتَّبِعْ اور پیروی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ما جو یوحا، یوحا کا روٹ ورڈ ہے واو خا اور یا، وحی کرنا. اور یوحا کا مطلب یہ ہے کہ جو وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مفعول کے معنوں میں کہ جو وحی کی جاتی ہے. الی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الا اور کا سے مل کے الا طرف اور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَاصْبِرْ اور صبر کرو. صبر کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، تھام لینا، کوئی منفی رویہ نہ اختیار کرنا، مثبت رہنا. اور اس کے علاوہ ثابت قدم رہنا اس معنوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جم جانا. اور یہ بھی جو ہے امر کا صیغہ ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ وہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، یا وہ کے معنوں میں ہا کاف میم حکم دینا، حکم دے دے، فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ. ہا کاف میم جو ہے نا یہ مضبوط اور پختہ کے معنوں میں ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا، حکم دینا اس معنوں میں بھی ہوتا ہے. فیصلہ کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ ہوا اور وہ خیر الحاکمین. حاکمین جو ہے حاکم کی جمع، یعنی جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں یا حکم دینے والے ہوتے ہیں، ان ساروں میں سے خیر البہترین ہے، سب سے بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے. تو یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ کہاں آپ کو یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے وحی بھیج دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور پیغامات آپ کو دے دیے گئے ہیں جو کہ آپ نے آگے پہنچانا ہے، اور آپ نے جو ہے اب اس کی ہی پیروی کرنی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس دین پر ہی جم کر رہنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے انہی احکامات کو ماننا ہے، اور پھر اس دین کو آپ نے آگے پھیلاتے جانا ہے، تبلیغ کرتے جانا ہے، مبلغ و داعی کے جو آپ کے فرائض ہیں ان کو ادا کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ کہ ان مشرکین کے غم میں آپ نے نہیں گھلنا، کہ ان کو جس طرح پچھلی آیت سے آپ اس کو ریلیٹ کریں نا، وما انا علیکم بوکیل، کہ میں تمہارے اوپر کوئی وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا. تو یعنی آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ نے اس وحی کی خود پیروی کرنی ہے اور اس کو آگے تک پہنچاتے رہنا ہے، اپنا مشن جو ہے اس پر قائم دام رہنا ہے. ہاں آپ کو تکالیف آئیں گی، کبھی لوگوں کے رویوں کی صورت میں، کبھی آپ کو ویسے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے گی، کبھی فزیکلی بھی ان کی طرف سے نقصان دیا جائے گا، یا پلاننگ یا سازشیں کی جائیں گی، یہ سب کچھ تو ہوگا. لیکن آپ نے بس ان ساری تکالیف پر صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب ظاہر ہے یہ راستہ آسان تو نہیں ہے نا. آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اس سورت کی، یہ سورت اختتام ہوگی کہ یہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی نا، اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ جب مسلمانوں پر کفار جو ہیں ان کے مظالم کی انتہا ہو چکی تھی، اور وہ بہت دشمنی کر رہے تھے اسلام کے ساتھ، اور اسلام کو روکنے کی ہر ممکن کوشش وہ کر رہے تھے. اور یہ بھی تھا کہ
صحابہ کرام کی بعض دفعہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ آگے سے جواب دیں، لیکن مکی دور کے اندر مسلمانوں کو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھایا جاتا تھا کہ ابھی جو ہے تم لوگوں نے صبر کرنا ہے، یعنی ابھی جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی، مکی دور میں نہیں ملی تھی، مدینہ میں جا کے پھر جہاد کی اجازت ملی تھی، کیونکہ ابھی اتنی تعداد ہی نہیں تھی نا، ابھی اپنی طاقت ہی اتنی نہیں ہوئی تھی، اور وہ تو سارا کفر و شرک کا گڑھ تھا، وہاں پہ تو سارے یہ بڑے طاقت میں تھے جو کفار تھے، تو اس لیے وہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کو روکا گیا تھا کہ صبر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس سورت کے اختتام پر بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے تمام جو ایمان لانے والے ہیں ان سب کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، برداشت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کہ بس یہ جو وہی یعنی جو پیغامات جو دین اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کے اوپر فوکسڈ رہو، اس کے اوپر جم کر رہو، اللہ کے احکامات کا اتباع کرو، پیروی کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، لیکن اس کے اوپر چلنے میں ظاہر ہے مشکلات آئیں گی اور ٹیسٹ ہوں گے، تکالیف آئیں گی، لیکن اس میں پھر پریشان نہیں ہو جانا، پیچھے نہیں ہٹ جانا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہے ایسی کوئی بات متوقع نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی پیچھے ہٹ جانا تھا معاذ اللہ، یا دین کا کام انہوں نے چھوڑ دینا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھایا بھی جاتا تھا تاکہ جو ایمان والے ہیں ان تک یہ بات پہنچے، ٹھیک ہے، اور یہ بتایا جائے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ کر دیا جائے اور وہ تو بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں میں۔ فیصلہ کر دیا جائے سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس دین کو غالب کرنے کا فیصلہ ہوگا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے خوشخبری بھی دی جا رہی ہے اس میں، کہ ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تم کمزور ہو، یا ابھی تمہیں اپنا آپ جو ہے وہ مغلوب لگ رہا ہے، یا یہ جو کفر و شرک کی طاقت ہے بہت زیادہ بڑھتی ہوئی تمہیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، مین چیز وہی ہے جو بار بار آ رہی ہے نا آیات میں، کہ اللہ پر اپنا فل یقین، ایمان، توکل، ٹرسٹ وہ اللہ پر کرو، چاہے کوئی مشکلات ہیں دین کے لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، بس اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اللہ ضرور تمہاری مدد کریں گے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی ہے نہیں، ورنہ فیصلے تو بہت سے قاضی بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو کسی ایسی ڈیزگنیشن پہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں مختلف قسم کے فیصلے کرتے ہیں، اور بھی تو لوگ ہیں نا فیصلے کرنے والے، کہیں پہ کوئی آفیسز میں، کہیں پہ کئی کاروبار میں، یا کسی بھی جگہ پہ مختلف انسٹیٹیوٹس میں، لیکن سب سے بہترین فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے۔ تو مین کرکس جو ہے نا ان آیات کا آج بھی جو ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ توحید خالص، توکل خالص کر کے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہی اس دنیا میں انسان نے زندگی گزارنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل والی، یا جو بھی دعائیں ہیں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتایا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہت پرسکون تھی کہ ہم یہ کہیں وہ تو نبی تھے تو ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، نہیں۔ سیرت اگر آپ پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ابھی ایک مہم سے واپس آتے تھے، ایک کوئی جہاد کر کے واپس آئے ہیں، اور کچھ دن ہی گزرتے تھے، کبھی ایک مہینہ گزرتا تھا، کبھی اتنا بھی نہیں، اس سے بھی کم، کہ اگلی مہم کے لیے نکلنا پڑتا تھا۔ کوئی یعنی لمحہ سکون کا تو اس طرح سے تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور صبر، صبر جیسا یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے، صبر کہ کوئی منفی رویہ نہ رکھو، ابھی ان لوگوں کو جواب نہ دو، لیکن یہ کہ ظاہر ہے یہ سب کے لیے حکم ہے نا صبر کا، کہ اللہ کے دین کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع تو کرنا ہے، لیکن اس میں پھر جو مشکلات آئیں گی اس پہ پھر صبر بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، یہ بھی صبر میں آتا ہے۔ اور ویسے بھی کوئی منفی رویہ نہ اپنانا، کوئی واویلا نہ کرنا، کیونکہ مسائب مشکلات تو ہر انسان کی زندگی پہ ہے، اور وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ لکھ دیا گیا تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب ہو گیا ہے تو یا تو انسان یہ کرتے ہائے وائے کرے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ کرے کہ کاش میں یہ نہ کرتا تو میرے ساتھ وہ ہوتا، اور اپنی زندگی کو خام خواہ میں مزریبل بناتا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ بھی رکھے اور ہر فیصلے کو اللہ کا فیصلہ مانے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا وہ بہترین ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بڑی کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی کام کے لیے، اور اس کے لیے آپ
بہت بڑے ایکسٹینسو لیول پر جا کے بھی کچھ اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن ایک دم سے اس کا رخ پلٹ جاتا ہے، یا وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. بس اس وقت بھی جو ہے نا انسان اگر یہ سمجھ لے، یہ جو بات ہے نا واللہ خیر الحاکمین وہو خیر الحاکمین، یا آپ اپنے ذہن میں یہ سمجھ انسان تو اس کی زندگی جو ہے وہ پھر اس میں آسانی اور سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی زندگی میں صبر، برداشت، استقامت، احکامات پر عمل، ان سب کی تو ایسی ایسی عظیم مثالیں ملتی ہیں. اور ان کے تو آزمائشیں اور امتحان بھی بہت بڑے تھے، ہم لوگ کے تو ویسے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے بے صبرے بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم مستقل مزاجی سے دین پر چلتے بھی نہیں ہیں. کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی ڈر گئے، کبھی لوگوں کی باتوں میں آ گئے، یا ان کی باتوں سے پریشان ہو گئے، یا نفس کے بندے بن گئے. تو یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو بس قابو کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور پھر یہ کہ ڈر اور خوف کو نکالیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. ٹھیک ہے. الحمدللہ صورت ہماری جو ہے وہ مکمل ہوئی. اور اس کا جو تھوڑا سا خلاصہ ہے وہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں، پھر اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں. بیسک موضوع جو ہے توحید کا ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں توحید کا کانسیپٹ سب سے زیادہ ہوتا تھا. سورت کے آغاز میں بھی توحید کا کانسیپٹ تھا، اور اس کے اختتام پہ بھی آپ دیکھیں یہی بات کہی جا رہی ہے. ابھی ہم نے جو آیات پڑھی ہیں سب میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ، صرف اس کی بندگی، صرف اس کی عبادت، باقی سب جگہوں سے اپنی نظریں ہٹا لو، ایک اللہ پر فوکس کرو، اس پہ بھروسہ کرو. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہر حکم اللہ کی طرف سے ہے. جو بھی معاملہ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے، کہ مصیبت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی خوشی آ گئی، نہ تو خوشی میں آپ پہ سے باہر ہو، اور نہ غم میں جو ہے وہ کسی کو بلیم کرنا شروع کر دو یا اپنے آپ کو. بس اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ توحید کا ذکر شروع میں بھی آخر میں بھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خالق، مالک، مدبر ہونا، یہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ تمام امور کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے قضاء و قدر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ٹاپک تھا کہ ہدایت پر آنے کی نصیحتیں تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی کہ غور و فکر کرو، اللہ کو پہچانو، کائنات میں سے اللہ کی نشانیاں دیکھو، اور پھر توحید کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کرو، شرک سے بچ جاؤ، تمام دیگر ہستیوں اور معبودوں کو چھوڑ دو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے بارے میں بھی یعنی اس کو بھی حق بتایا گیا، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خود دلائل دے کے اس کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں. اور یہ قرآن جو ہے یہ سچی اور حق پر مبنی کتاب ہے، اور قرآن کی اہمیت کا بیان اس میں ملتا ہے کہ یہ ہدایت بھی ہے، یہ تمہارے لیے رحمت بھی ہے، یہ خزانہ ہے. وہ خیر مما یجمعون والی آیت آپ نے پڑھی تھی، جس سے اس قرآن کی اہمیت پتہ چلتی ہے. پھر ساتھ ساتھ قوموں کا ذکر کیا گیا، ان پر آنے والے جو عذاب تھے ان کا ذکر، تنبیہات کی گئیں، خوشخبریاں بھی دی گئیں، یعنی انذار و تبشیر کے ذریعے سمجھایا گیا. یہ بھی کہ نفع نقصان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی پر توکل کر کے اسی سے مدد مانگو، اسی سے دعا مانگو. اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پہ کرنا ہے. اور اللہ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں جو بہترین ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں خیر ہوتی ہے. تو بس اب اس چیز پہ یقین کر لو، اسی کو حاکم سمجھو، اور اگر اس کی راہ پر چلنے پر مشکلات آتی ہیں تو ان پر پھر صبر کرو. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں. تلاوت پہ کر دیں. للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق
الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. فاطمہ کل بھی آپ ہی پلے کر لیجئے گا نیکسٹ والی سورت کی. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجئے.